السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے ایپیسوڈ 15، پارہ نمبر 15، سورہ بنی اسرائیل۔ قرآن مجید قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آدمی کو جب اس کی قبر میں لایا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے آتا ہے، یعنی عذاب دینے کے لیے۔ تلاوت قرآن اسے روک دیتی ہے۔ فرشتہ سامنے سے آتا ہے، صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے۔ فرشتہ جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن قرآن مجید انسان کی شکل میں آئے گا، ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، کہے گا میں وہی ہوں جس نے تمہیں راتوں کو جگا کر رکھا، دن کو پیاسا رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی راتوں کو جگا کے رکھے، ہم اتنا قرآن کی تلاوت کریں کہ ہمارے زبان سوکھ جائے، ہم پیاس محسوس کریں اور ہم پانی پینے لگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بنی اسرائیل۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ آیہ نمبر 1۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندوں کو رات کو ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گیا، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آغاز ہوتا ہے سبحان الذی، کہ اللہ پاک ہے وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مسجد اقصی کی طرف لے کر گئی۔ وہاں کی زمین بہت زرخیز ہے۔ اس سفر کا مقصد کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خاص نشانیوں میں سے دکھایا جائے۔ دوسرے لفظوں میں یہ سفر ایک معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سفر براق کے ذریعے کروایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں تک لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازیں دی گئی، جنت جہنم دکھائی گئی۔ یہاں پہ نمازوں کا ذکر ہے تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گفٹ، ایک تحفہ ملا تھا۔ اس کے بعد یہ تحفہ ہمارے لیے بھی ہے، تو ہم اس تحفے کو کتنا سنبھال کر رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم 5 نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم اپنا جائزہ ضرور لیں۔ پھر وہاں پر جنت اور جہنم دکھائی گئی۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں سے ہوا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ استغفر اللہ العظیم۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ دنیا کے خطیب، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ آج ہم دوسرے کو تو بڑی نصیحت کر لیتے ہیں، یہ کام غلط ہے، یہ نہیں کرنا، لیکن ہم وہ کام خود کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بچے کو گھر میں، چھوٹے سے بچے کو کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، لیکن خود ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مثال ہمارے سامنے بہت ڈرا دینے والی، سبق سیکھنے کے لیے یہ کافی ہے اگر ہم اس سے سبق سیکھنا چاہیں۔ معراج کے موقع پر سورۃ البقرہ کی آخری آیات دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کیجیے گا۔ انہیں بتانا جنت کی مٹی پاکیزہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور چٹیل میدان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں درخت لگانا ہے، تو جو جتنا ذکر کرے گا اس کی جنت اتنی ہی سرسبز ہوتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ہم نے یہی ذکر کل بھی ڈسکس کیا تھا پارہ نمبر 14 میں، ایپیسوڈ 14 میں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہمارے لیے ریمائنڈر سیٹ کر دیتے ہیں، ہمارے لیے ریمائنڈر سیٹ ہیں، ہم بھول جاتے ہیں نا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے، تو آج پھر وہی چیز رپیٹ کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تسبیحات زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو انسان تھوڑی سی بھی کوشش کرتا ہے قرآن سمجھ کر پڑھنے کی، اس کے دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں نا ہمیں سکون ملے، ہماری دل کی دنیا بدل جائے، ہمیں کوئی کچھ بھی کہہ دے ہمیں فرق نہ پڑے، تو کیا کرنا ہوگا؟ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا اور تھام کر رکھنا ہوگا۔ وہ خیر میں شامل ہو جاتا ہے، وہ خیر بانٹنے لگتا ہے، اس کے منہ سے خیر کے کلمات نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھیں ہمارے منہ سے خیر کے کلمات زیادہ نکلتے ہیں یا میں شر زیادہ پھیلاتی ہوں؟
میں دوسروں کے لیے خیر کا باعث ہوں یا شر کا باعث ہوں؟ میرے پیٹھ پیچھے لوگ مجھے کس نام سے پکارتے ہیں؟ میرا کیا ٹائٹل ہے؟ میرے کیا القاب ہیں؟ اب دیکھیے یہاں پہ ایک بہترین مثال امام کعبہ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس کی شرارت جب ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت بچپن میں شرارتی تھے، اور ان کے گھر کچھ مہمانوں نے آنا تھا، ان کی والدہ نے ابھی کھانا تیار کر کے رکھا، اور ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے مٹی اٹھائی اس کھانے میں ڈال دی، اور والدہ نے کیا کہا؟ جا بیٹا، اللہ تعالیٰ تجھے کعبے کا امام بنائے، اور وہ کعبے کے امام ہیں، سبحان اللہ۔ تو بعض اوقات جو ہے ہمارے منہ سے نکلنے والے جو کلمات، جو الفاظ ہوتے ہیں وہ قبول بھی ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے قبولیت کے وقت میں دی گئی بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے کہ ہم کیا کہنے جا رہے ہیں، ہم کس کو بد دعا دے رہے ہیں۔ وہ پلٹ کر اپنے اوپر بھی آ سکتی ہے، اس کو کنورٹ کر کے دعا میں بھی بدلا جا سکتا ہے نا۔ صبر، جب تک صبر نہیں آگا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہر حال میں اپنے منہ سے خیر کے کلمات نکالا کریں۔ اسی طرح ماں باپ کو بھی سوچ سمجھ کر اولاد کو بد دعا دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر کی ہی بات کیا کرو، فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں۔ پھر محنت ہر کام میں ضروری ہے۔ دنیا کی تعلیم ہے، دنیا کا کوئی بھی کام ہے، کھانا ہی کھانا ہے نا۔ فار ایگزامپل چائے پینی ہے تو کپ میں اٹھاؤں گی تو میرے منہ تک جائے گا، خود بخود نہیں چلا جائے گا۔ تو ہر کام کے لیے محنت ضروری ہے۔ بغیر محنت کے آخرت کی بھلائی کا ارادہ کرنا محض ایک دھوکہ ہے۔ دنیا میں بھی انسان جس کو چاہتا ہے اس کو پانے کے لیے کوشش اور محنت کرتا ہے، تو آخرت جنت، اللہ کا دیدار کیا ایسے ہی مل جائے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھوک بجا کر نہیں دیکھے گا؟ اوبویسلی دیکھے گا۔ جیسے حضرت بلال کی ایک بہت پیاری، بہت بہترین مثال ہے، جب ان کا آقا ان کو کہتا کہ اللہ کا نام چھوڑ دو، پھر بھی احد احد پکارتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ جب تم بازار جاتے ہو، تم کوئی بھی برتن خریدتے ہو، پیالہ خریدتے ہو، تو اسے ٹھوک بجا کر نہیں دیکھتے؟ تو کیا میرا رب مجھے ٹھوک بجا کر نہیں دیکھے گا؟ ہم کوئی کپڑا خریدیں، ہم ٹماٹر، پیاز، سبزی کچھ بھی خریدیں، تو ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ میں پیسے پورے دوں اور میں چیز کیسے ناقص لے لوں۔ تو کیا ہمارا رب ہمیں ٹھوک بجا کر نہیں دیکھے گا؟ اس نے دنیا میں کیسی زندگی گزاری، پھر ہم کیسے بڑے مزے سے کہہ دیتے جنت میرے لیے، کیونکہ میں مسلمان ہوں، بس ٹیگ لگا ہوا ہے۔ کہاں پہ کس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے اس بات کا کہ جنت اس کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، اپنی امت کے لیے روتے تھے، حضرت عائشہ کو نصیحت کریں، اپنی پھوپھی صفیہ کو نصیحت کریں، حضرت فاطمہ کو نصیحت کریں کہ آج دنیا میں جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، قیامت کے دن میں تمہارے بھی کچھ کام نہ ہوگا۔ حضرت عمر کی مثال، جن کو دیکھ کے شیطان بھاگتا ہے، اپنا راستہ چینج کر لیتا ہے، وہ اتنا ڈر ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھوکا مر جاتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ عمر تجھ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر آپ میں، ہمارے اوپر کون سا ٹیگ لگا ہوا ہے جنت کا؟ تو ایسے کلمات بولنے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ یہ بھی ہمارا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے میں آ جاتا ہے۔ ہم کوشش کیا کر رہے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم بورڈ کا کوئی پیپر دینے کے لیے جائیں، اس میں کچھ لکھ کے نہ آئے، ہمیں پورے نمبر مل جائیں گے؟ تو دنیا میں ہم کوئی محنت نہ کریں، ہم سوئے زندگی گزار دیں، جو تحفہ ملا نماز کا، ہم نے نمازوں کی قدر نہیں کی، ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جنت میرے لیے؟ کس زبان سے، کس منہ سے ہم یہ بات کہتے ہیں؟ اس بارے میں ضرور سوچا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا کرے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، سنو جنت کا سودا بڑا مہنگا ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، اس سے چل کے جانا پڑے گا تو جنت ملے گی۔ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان تک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان معاملہ کرے۔ تو جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں تو جنت الفردوس کا سوال کریں، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس العلی، آمین۔ بنی اسرائیل 23 میں فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، والدین کو بڑھاپے میں اف مت کہو، کندھے جھکا کر ان سے بات کرنی ہے، انہیں اف نہیں کہنا، اف سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو کیا اس اف کے علاوہ جو دل آئے ہم اپنے والدین کو کہہ سکتے ہیں؟ اکثر والدین بھی جوان، اولاد بھی جوان، تو جو دل آیا بول دیا، جھڑک دیا، ڈانٹ دیا، بدتمیزی کر دی۔ نہیں جی، صرف یہاں پہ تو اف کی بات کی گئی کہ بڑھاپے میں ہیں، کیونکہ کمزور ہوتے ہیں، ان کو کتنے بھی تعلیم یافتہ ہوں، کتنی ان کے پاس ایجوکیشن ہو، لیکن وہ بھولنے لگتے ہیں۔ اب ان کو اف نہیں کرنا، جھڑکنا نہیں، بلکہ ان کو کیا کہنا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آگے ان کی جھکنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کے لیے دعا ہے کہ ان دونوں پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، میرے اوپر رحم کیا۔ ہم تو حق ادا کر ہی نہیں سکتے والدین نے ہمارے لیے جیسے زندگی گزاری،
ہمیں ان کی خدمت، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کس چیز کی ضرورت ہے، انہیں ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ پھر ہم وعدے تو بہت کر لیتے ہیں، اپنی زبان سے بہت الفاظ نکال دیتے ہیں، لیکن ہم انہیں پورا نہیں کر پاتے۔ تو یاد رکھیے کہ وعدوں کے بارے میں بھی بحث پرس ہوگی۔ وعدہ خلافی منافقین کی نشانیوں میں سے ہے، تو ہم جو بات کہیں، جو وعدہ کریں، جو کمٹمنٹ کریں، ہم اس کو پورا کریں۔ اگر ہمیں رب کا بندہ بننا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم زبان سے اچھی بات نکالا کریں، پہلے تولیں پھر بولیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف آیہ نمبر 18 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک مخافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ تو یاد رکھیے کہ ہر وقت ہم خاموش بھی ہیں، پھر بھی ایک قلم چل رہا ہوتا ہے۔ ہم ضرور سوچیں، خود پر چیک رکھیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں، کیا جو بات ہم کر رہے ہیں وہ اچھی ہے، وہ سچی ہے، وہ فائدے کی بات ہے۔ تو ایک دفعہ میں نے ایک کالم پڑھا تھا جاوید چودھری کا، اس سے میں نے اپنے لیے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے تھے، بہت ہی پیارا، زندگی میں بڑا فائدہ ملا، اس سے آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ افلاطون اپنے استاد سقراط کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، آپ کا نوکر بازار میں کھڑے ہو کر آپ کے بارے میں ہرزہ سرائی کر رہا تھا۔ سقراط نے مسکرا کر پوچھا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ افلاطون نے جذباتی لہجے میں جواب دیا، آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا، یعنی کہ یہاں پہ کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ سقراط نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروایا اور کہا، آپ یہ باتیں سنانے سے پہلے انہیں 3 کی کسوٹی پر رکھیں، اس کا تجزیہ کریں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کیا آپ کو یہ باتیں مجھے بتانی چاہیے یا نہیں۔ افلاطون نے عرض کیا، یہ 3 کی کسوٹی کیا ہے؟ سقراط بولا، کیا تمہیں یقین ہے تم مجھے جو باتیں بتانے لگے ہو یہ 100% سچ ہیں؟ افلاطون نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ سقراط نے ہنس کر کہا، یہ بات بتانے کا تمہیں اور مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ افلاطون خاموشی سے سقراط کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ سقراط نے کہا، یہ پہلی کسوٹی تھی، ہم اب دوسری کسوٹی کی طرف آتے ہیں۔ مجھے جو کچھ تم بتانے لگے ہو کیا یہ اچھی بات ہے؟ افلاطون نے انکار میں جواب دیا کہ جی نہیں، یہ بری بات ہے۔ سقراط نے مسکرا کر کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اپنے استاد کو بری بات بتانی چاہیے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلا دیا۔ سقراط بولا، گویا یہ بات دوسری کسوٹی پر بھی پوری نہیں اترتی۔ افلاطون خاموش رہا۔ سقراط نے ذرا سا رک کر کہا، اور آخری کسوٹی یہ بتاؤ، وہ بات جو تم مجھے بتانے لگے ہو کیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلا دیا اور عرض کیا، یہ بات ہرگز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ سقراط نے ہنس کر کہا، اگر یہ بات میرے لیے فائدہ مند نہیں تو پھر اس کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ افلاطون پریشان ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ سقراط کی گفتگو کے یہ 3 اصول آج سے 2400 سال قبل وضع کر دیے گئے تھے۔ سقراط کے تمام شاگرد اس پر عمل کرتے ہیں، وہ گفتگو سے قبل باتوں کو 3 کسوٹیوں پر پرکھتے ہیں۔ نمبر 1، کیا یہ بات 100% درست ہے؟ نمبر 2، کیا یہ بات اچھی ہے؟ اور نمبر 3، کیا یہ بات سننے والوں کے لیے فائدہ مند ہے؟ اگر وہ بات تینوں کسوٹیوں پر پوری اترتی تو وہ بے دھڑک بات کر دیتے، اور اگر کسی ایک کسوٹی پر بھی پوری نہ اترتی یا اس میں ایک بھی عنصر کم ہوتا تو وہ خاموش ہو جاتے۔ تو اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہم جب بھی کوئی بات کریں تو ان کو 3 کسوٹیوں پر پرکھیں، ان کو انڈرسٹینڈ کریں، ان کو اس کے بارے میں سوچیں کہ کیا یہ بات سچی ہے، کیا یہ بات اچھی ہے، کیا یہ دوسرے کے فائدے کی ہے۔ اگر ہے تو ہم کر دیں، ادروائز ہم خاموش رہیں، کیونکہ خاموشی بھی ایک عبادت ہے، رائٹ؟ بری بات کرنے سے بہتر ہے، کسی کا نقصان کرنے سے بہتر ہے، بعد میں افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ وقتی طور پر انسان خاموش ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائے اور ہم ان پہ عمل کرنے لگے، کیونکہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہم خاموش رہیں گے، کہیں پہ اس طرح کوئی معاملہ پیش آ گیا، صبر والی بات تھی، تو ہم خاموش رہیں گے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، وہ جو بعد میں ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں چیزیں۔ بنی اسرائیل 78 میں فرمایا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے، اور نماز فجر بھی، بے شک فجر کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ سبحان اللہ۔ فجر کی نماز میں قرات لمبی کیا کریں، لمبی قرات کیا کریں، باقی نمازوں میں بے شک شارٹ کر لیں۔ صبح کا ٹائم اور صبح ہی آغاز ہی اگر اتنا اچھا ہوگا تو دن پورا انشاءاللہ اچھا گزرے گا۔ فجر کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کا بہترین وقت دن کا آغاز ہے، چاہے تھوڑا ہی پڑھ لیں لیکن ضرور اس کو اٹھائیں۔ ڈیفرنٹ جگہوں پہ قرآن کو ہم رکھ لیں، کچن میں رکھ لیں، روم میں رکھ لیں، ڈرائنگ روم میں رکھ لیں، جہاں پہ ہمارا زیادہ آنا جانا ہے، تاکہ ہم بار بار اس کو دیکھیں، ہماری عادت بنے، ہم اس کو پڑھیں اور ہم وہ لذت کو محسوس کریں۔ ذرا ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ جب اذان ہوتی ہے تو میرا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ اس سے پہلے اور اس کے بعد میں ویسے ہی ہوتی ہوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی میں بیٹھے ہوتے تھے۔
اپنی ازواج کے ساتھ، لیکن جو ہی اذان ہوتی تو ایسے غافل ہو جاتے جسے ان کو جانتے بھی نہیں تھے۔ تو اذان کے وقت میرا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ میرا دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے، میں کسی کو خاموش کرواتی ہوں، میں اس جگہ کو چھوڑ دیتی ہوں، اور پھر اذان کو سب سے پہلے خاموشی سے سنیں، دوسروں کو بھی بتائیں، اور اذان جب ختم ہو جائے تو دعا پڑھیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ والی دعا پڑھیں۔ جی یہ دعا پڑھتا ہے اذان سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی جو ہے سفارش کریں گے۔ بنی اسرائیل 106 میں فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں، اور ہم نے اسے بتدریج ہی نازل کیا ہے۔ قرآن تو ایک لائف ٹائم چیز ہے، not for only one time، not for only رمضان، جس سے انسان ہر ٹائم فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ اگر ہم رمضان میں اپنی عادت پختہ کر لیں گے تو باقی 11 مہینے پھر ہماری ٹریننگ ہو جائے گی۔ ہمارا اس سے اتنا تعلق مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم بار بار اس کی طرف جائیں، تاکہ ہمیں آب حیات ملتی رہے، ہماری روح کو غذا ملتی رہے۔ صرف رمضان کے لیے ہم قرآن نہ اٹھائیں بلکہ اس سے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ صرف اس کا ٹیکسٹ کافی نہ سمجھیں، میں بار بار یہ بات کرتی ہوں، صرف ٹیکسٹ کافی نہ سمجھیں، اس کو غور کریں، اس کا ترجمہ جانیں، اس کی تفسیر جانیں، اس کا تدبر جانیں، ڈیفرنٹ اسکالرز کو سنیں، ڈیفرنٹ کتابیں اٹھائیں، ریسرچ کریں، آپ کو لذت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ سورۃ الکہف۔ سورۃ الکہف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف نور دینے والی صورت ہے، سبحان اللہ۔ جو شخص سورۃ الکہف جمعے کو پڑھتا ہے تو وہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ الکہف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے لے کر مکہ تک نور کا سبب بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اس کو سمجھ کے پڑھنے کی۔ اور جس نے اس سورت کی آخری 10 آیتیں پڑھی اور دجال نکل آیا تو اس کو کچھ نقصان نہ دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر جمعے کو ہمیں مکمل اس کی تلاوت کرنے کی، سمجھ کر پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ساری حمد، ساری تعریف اللہ ہی کی ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ الکہف 10 میں فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی مہیا فرما۔ کچھ نوجوانوں کی بات یہاں پہ بیسکلی سورۃ الکہف میں 4 طرح کی ہمیں سٹوریز ملیں گی۔ یہ پہلی سٹوری ہے۔ کچھ نوجوان ایمان لے آئے، انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کی، سبحان اللہ۔ ان کو اپنے دین کا خطرہ تھا تو انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے، ان کو کوئی اور جگہ، کوئی شہر نہیں ملا تو انہوں نے ایک غار میں جا کر پناہ لے لی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی جگہ انسان کے دین ایمان کو خطرہ ہو تو وہاں سے ہجرت کی جا سکتی ہے۔ فرمایا تو ہم نے ان کو غار میں تھپکی دے کر کہیں سال سلا دیا، اللہ نے ان کے ارادے کے بعد ان کے لیے سبب مہیا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا گیا اور ان کے دل بھی جما دیے۔ وہاں ایسا سین ہے کہ غار کے باہر کوئی ٹھہر نہیں سکتا، غار کے اندر اندھیرا کوئی نہیں آ سکتا، غار کے دہانے پر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے جو ان کی حفاظت کرے، سبحان اللہ۔ 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے سوال کیا تم کتنا عرصہ ٹھہرے رہے؟ وہ بولے دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے رہے۔ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا۔ دیکھیے کہ یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے ہجرت کر رہے ہیں۔ ہم فار ایگزامپل اگر کوئی بات چیت ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے یا کسی کی چغلی کی جا رہی ہے تو ہمیں تو اتنا مشکل لگتا ہے کسی کو روکنا۔ ہم وہاں سے چلیں، اس طرح سے تو بچ سکتے ہیں، ٹاپک چینج کر لیں یا اس جگہ اٹھ کے دوسرے روم میں چلے جائیں، کوئی اور بات کر لیں، کچھ آلٹرنیٹ ڈھونڈ لیں۔ یعنی ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم نے اپنے ایمان کو بچانا کیسے ہے، ہم نے اپنی حفاظت کس طرح کرنی ہے، دوسروں کی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں جا کے پناہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا ایمان بچانے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سوچ دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے دے۔ اس کے بعد ایک اور قصہ ہے
باغ والے کا، دوسروں کو ہم اکثر جو ہے کمتر سمجھتے اور ہم سمجھتے کہ ہم ہی سب سے بڑے ہیں، دوسروں کو کم سمجھنا، خود اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ، اب وہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی اجڑ سکے گا، یہ قیامت آئے گی، یا اگر آ بھی گئی تو مجھے امید ہے کہ میرے ساتھ اللہ اچھا معاملہ کرے گا۔ آج ہمارا بھی تو یہی حال ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ ہاں چلے قیامت آئے گی تو دیکھی جائے گی، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی تو چلیں، جب آئے گی تب دیکھی جائے گی، جنت ہمارے لیے ہی ہے، ہم مسلمان تو ہیں نا، ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچا لیں گے، میری فیملی میں فلاں حافظ قرآن بچہ ہے وہ مجھے بچا لے گا، وہ تو خود اپنے لیے اس کو نہیں پتا کہ وہ بچ سکے گا یا نہیں۔ تو اتنا کافی سمجھ لینا نہیں ہے کہ ہم بچ جائیں گے، ہم عمل کچھ نہ کریں اور ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے اس سے کہا، کیا تو اس ذات سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا؟ آخر باغ جب پک گیا تو اس کے بعد عذاب نے اس کو آ پکڑا اور وہ باغ چھتریوں کے بل گرا پڑا رہا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ کل اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی بڑی باتیں کرنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے منہ سے وہی الفاظ نکلوائے کہ جو ہمارے رب کو پسند ہوں۔ سورۃ الکہف کی آیہ نمبر 49 بہت ہی ڈرا دینے والی آیہ ہے، یہ اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور ہر ایک کا اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا، پھر آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس کے تحریر سے ڈر رہے ہیں، یعنی جو بھی لکھ لیا گیا، اور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، کیسا ہے یہ اعمال نامہ جو نہیں چھوڑ رہا کسی چھوٹے اور نہ کسی بڑے عمل کو، مگر اس نے اسے شمار کر رکھا ہے، اور انہوں نے جو عمل کیے تھے حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرنے والا۔ آپ دیکھیے یہاں پر کیا کہا گیا کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل لکھ دیا جائے گا، ذرہ برابر نیکی کی لکھ دی گئی، ذرہ برابر برائی کی وہ لکھ دی گئی، ہمارے رویے، ہمارے موڈ سوئنگز، ہماری تھاٹس، ہماری نگیٹیوٹی، ہماری گالی گلوچ، ہماری غیبتیں کرنا، یعنی ہر چیز وہ کتاب لکھ رہی، ہر ٹائم ہے نا ایک نگران جو لکھ رہا ہے، وہ لکھا جا رہا ہے، تو کل انسان افسوس کرے گا کہ اچھا اس نے یہ بھی لکھ لیا، اس نے تو اتنی چھوٹی سی بات بھی نہیں چھوڑی۔ تو ہم جب بھی، جیسے میں نے افلاطون اور سقراط کی سٹوری آپ کے سامنے رکھی، تو جب بھی ہم بولیں تو ہم سوچ سمجھ کے ایٹ لیسٹ بات کریں۔ آج کا ایکشن پوائنٹ سب سے جو پرومیننٹ وہ یہی ہے کہ ہم سوچیں ضرور بولنے سے پہلے کہ ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں، اس میں کیا فائدہ ہے، اس میں کیا نقصان ہے، تو انشاءاللہ بہت ہم اپنے اوپر کام بھی کر سکتے ہیں اور ایک فیل بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی اچیومنٹ کی ہے الحمدللہ۔ تو آج کا ٹارگیٹ اب سب کا یہی ہے کہ ہم کوئی بھی بات کریں، ہم ضرور سوچیں کہ ہم نے کیا بات کی، ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں، اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہوگا۔ اب ایک اور قصہ موسیٰ علیہ السلام کے علم حاصل کرنے کا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم علم والا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے نہیں پتا، تو انہیں کہا گیا کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس آپ سے بھی زیادہ علم ہے، ان سے سیکھیے۔ علم کا شوق موسیٰ علیہ السلام، دیکھیے کہ علم کی طلب میں کس طرح سے وہ خوش ہوتے اور علم کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ جب تک میری مطلوبہ جگہ نہیں آتی میں چلتا رہوں گا، میں اس علم کے لیے سفر کرتا رہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام عالم تھے، ان کو بھی کہا گیا آپ اور علم حاصل کریں، خود کو مزید اپڈیٹ کریں۔ تو کیا ہمیں اپڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے علم میں خود کو؟ اوبویسلی ہے، تاریخ بھری پڑی ہے ایسے لوگوں کی مثالوں سے، علم کے لیے لوگوں نے سفر کیے۔ امام بخاری کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ 16 سال انہوں نے علم کے لیے سفر کیا، سبحان اللہ۔ علم کا سفر سب سے بہترین اور خوبصورت سفر ہے، اس میں راحت ہے، سکون ہے، آرام ہے، انسان ایک دولت سمیٹ رہا ہوتا ہے نا، علم کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز کہا گیا، تو یہ انسان کی سب سے بڑی دولت ہے، اور علم کے راستے کا سفر جنت کا سفر ہے۔ تو ہم نہیں کرنا چاہ رہے دنیا میں جنت کا سفر اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کے سفر کے لیے نکلا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ آپ بھی علم سیکھ رہے ہیں، ہم سب علم سیکھ رہے ہیں، تو دعا ہے سہل اللہ لکن طریق الجنہ بسبب طریق العلم، اس راستے پہ جو چلا جا رہا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالی ہم سب کے لیے جنت کی راہوں کو آسان کر دے، آمین۔ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کیا آپ اپنے علم سے مجھے سکھائیں گے؟ کتنے پیارے انداز میں بات کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا یہ صبر والا علم ہے، آپ اتنا صبر نہ کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور آپ کسی معاملے میں مجھے نافرمان نہ پائیں گے۔ یہاں دیکھیں استاد اور شاگرد کے تعلقات
کیسے ہونے چاہیے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا اگر آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے جب تک میں خود نہ بتا دوں۔ سفر جاری ہے، خضر علیہ السلام جو ہے راستے میں جا رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کیا آپ نے ایسا اس لیے کیا کہ اس میں جو رہنے والے تھے آپ ان کو غرق کر دیں؟ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا نا آپ اس پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، آپ میری بھول چوک معاف کر دیں، میرے سے غلطی ہو گئی۔ فوراً سے سوری کرنے لگے۔ پھر دونوں چل دیے، پھر سفر شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے اور خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے تو ایک بے گناہ کو ہی مار ڈالا۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا نا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد میں کسی چیز کا سوال کروں تو پھر مجھے ہرگز اپنی صحبت میں نہ رکھنا۔ تو ہم نے اس میں کیا سیکھا کہ علم ضروری ہے، علم کے لیے سفر کرنا چاہیے، صبر بڑا ضروری ہے، صبر سکھاتا ہے علم ہمیں۔ تو ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو ہم جتنا علم حاصل کر لیں یہ نہ سمجھے کہ میرا علم سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اوتھینٹک نالج سیکھنے کی اور آگے اس کو سپریڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایکشن پوائنٹس دیکھ لیجئے، پارہ نمبر 15 کے ہائی لائٹس۔ ہدایت کے لیے اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں، سیدھے راستے پر چل کر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کتاب کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا اور دوسروں تک پہنچانا ہوگا۔ آخرت کے لیے محنت کیے بغیر یہ سمجھنا کہ جنت ہمارے لیے ہے بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ وعدہ کر کے ہمیں اسے پورا کرنا چاہیے، وعدوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ ہر عالم کے اوپر ایک اور عالم ہے، اس لیے کوئی خود کو سب سے بڑا عالم نہ سمجھے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔